مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں, اور پی ایم ایل این کی حکمت عملی, گورنمنٹ کی حکمت عملی, اس بارے میں نے باتیں کافی پوچھنی ہیں ان سے. کچھ ریلوے کا بھی ایک ایشو چل رہا ہے رائل پام کے ساتھ, اس پہ بھی بات کریں گے آخر میں چل کے. لیکن پہلے شروع میں سر, السلام علیکم ویری وارم. سب سے پہلے سر یہ کہ عید کے بعد سیاسی میدان لگنے والا, سیاسی پنڈت ہیں کچھ پاکستان میں وہ بھی کہتے ہیں, کچھ تجزیہ کار ہیں وہ بھی کہتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کھل کے کہتے ہیں کہ ہم سیاسی میدان عید کے بعد لگائیں گے. لگے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا اندیا دیا ہے پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے, ان کا انداز اپنا اپنا ہے, اور بنیادی طور پہ تو دونوں جماعتیں جو ہیں ان میں سے جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو الیکشن کیمپین انہوں نے شروع کر دیا ہے جو آخری سال کرنی چاہیے تھی انہوں نے 2 سال پہلے, کیونکہ ان کی اپنی سیاسی حالت ناگفتہ بے ہے, اور وہ انہیں یہ خطرہ ہے کہ اگر عمران خان اپوزیشن کرتے رہے اور ہم نے اس انداز کی اپوزیشن نہیں کی تو ان کا یہ خیال ہے کہ شاید آئندہ بھی ان کی پذیرائی نہیں ہوگی. عمران خان صاحب جو ہیں ان کا یہ تجزیہ ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ ہو جائے, نواز شریف صاحب کی حکومت کو دھچکا لگنا چاہیے تاکہ یہ کام نہ کر پائیں, اور بھلے اس میں جمہوریت بھی خطرے میں پڑتی ہے تو پڑے, لیکن سی پیک منصوبے کو بھی نقصان ہو اور ان کے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پورے نہ ہوں, تاکہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں یا ارلی ہوں دونوں صورتوں میں اپنی کارکردگی کی شیلڈ لے کے یہ لوگوں میں نہ جا سکیں. تو یہ بڑی افسوسناک اپروچ ہے. بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو اقدامات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے لیے جو ابھی جس کا آغاز ہوا ہے اور ایک ٹینیور پورا ہوا ہے اور دوسرا پورا ہونے جا رہا ہے, بار بار وہ جمہوریت کے لیے خطرہ بنتے ہیں اپنی ناعاقبت اندیشی سے. ایک دفعہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا سر, ایک دفعہ میاں صاحب نے کیا, 2 بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں پاکستان میں. ایک لانگ مارچ تھا میاں صاحب کا, تب بھی لوگ کہہ رہے تھے یہ جمہوریت لپیٹی جائے گی. زرداری صاحب بار بار ان کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو جائے گی, سسٹم چلا جائے گا. اور پھر میاں صاحب نے, یعنی اس وقت میں بھی اس میں ہم کور کر رہے تھے, میاں صاحب نے ججز بھی بحال کر لی اور جمہوریت بھی بچ گئی, وہ میاں صاحب واپس آ گئے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ اپوزیشن بھی اتنی ہی جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی؟ یہ نواز شریف صاحب نے جب لانگ مارچ کیا تھا تو ہماری پارٹی اس میں پیش تھی, اور اتفاقاً اس سارے پروسیس کا میں بھی حصہ تھا, بلکہ اس گاڑی میں بھی تھا جسے میاں صاحب لیڈ کر رہے تھے, تو میں اس سارے واقعات کا چشم دید گواہ بھی ہوں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کریں تو ٹھیک ہے, نہیں میں وہ کریں تو جمہوریت جا رہی. میں واضح کرتا ہوں, میں 2-3 باتیں جو کبھی نہیں بتائی گی میں وہ واضح کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. ایک تو یہ کہ ایک تجویز آئی تھی اس لانگ مارچ میں کہ لیاقت باغ سے شروع کیا جائے, اور ایک تجویز تھی کہ لاہور سے کیا جائے. تو لاہور سے کیوں کیا گیا تھا؟ لاہور سے اس لیے کیا گیا تھا, شہباز شریف صاحب چاہتے تھے کہ وہاں وہ خود پہنچ بھی گئے تھے. نہیں میں بتاتا ہوں. لاہور سے اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ ہمارا اندازہ تھا کہ اگر ججز بحال نہ بھی ہوئے اور ہمیں اسلام آباد جانا پڑا لانگ مارچ کے ذریعے تو چند دن لگیں گے, اور اس دوران میں حکومت کو سنبھلنے کا موقع ملے گا, اور اگر راولپنڈی سے مارچ کرتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا ججز کی بحالی کے حوالے سے. ٹھیک ہے, انہیں ان نرو نہیں کرنا تھا, دباؤ ضرور بڑھانا تھا لیکن ان نرو نہیں کرنا تھا, دیوار سے نہیں لگانا تھا. اور دوسری بات ہے کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہیں ہونے دینی تھی کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو مظاہرین ہیں ان میں تصادم ہو. اور لاہور کا 400 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, راولپنڈی 15 کلومیٹر دور ہے, اور یہ وہ آدمی آپ سے بات کر رہا ہے جو اس کی ڈیزائننگ کا حصہ تھا. ایک بات. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس کی اگر کوئی تردید کرنا چاہے تو ضرور کرے, میں نام لے کے کہوں گا. جب ہم گجرانوالہ سے پیچھے تھے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی اسپیچ جو 3 بجے بتائی گئی پھر 5 بجے کے قریب ہوئی, اس کا جب اعلان کیا گیا کہ ججز بحال ہو رہے ہیں, اور اس وقت کے آرمی چیف نے اعتزاز احسن صاحب کو فون کیا تو اعتزاز احسن صاحب نواز شریف صاحب کی گاڑی میں ہی تھے, اور ہماری موجودگی میں انہوں نے کال ریسیو کی. تو یہ گاڑی میں بحث چھڑ گئی کہ اب کیا کرنا ہے. تو نواز شریف صاحب نے فوراً کہا کہ اگر حکومت نے مطالبہ مان لیا ہے تو پھر ایک قدم بھی آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں ہماری حکومت ٹوٹی ہوئی تھی پنجاب میں, ہم نے ٹوٹی ہوئی حکومت کی بحالی کا مطالبہ نہیں کیا, ہم جیلم تک جاتے تو حکومت بھی بحال کروا لیتے. ہم گجرانوالہ سے واپس آئے, اور دلچسپ بات یہ ہے جب ہم نے عمران, وہ تو طے تھا سر, گورنمنٹ بھی واپس آئی جائے گی. نہیں طے نہیں تھا, وہ تو ہو جانا تھا. نہیں بالکل طے نہیں تھا, کچھ طے نہیں تھا. اور عمران خان صاحب جو ہیں بادشاہ سلامت, یہ بیٹھے ہوئے تھے چھپے ہوئے تھے ادھر اسلام آباد میں. جب ان سے رابطہ کیا چودھری نثار صاحب نے, میں نام لے رہا ہوں سارے کرداروں کے, کہ ہمارا کہنا یہ ہے, ہماری سوچ یہ پی ایم ایل این کی کہ لانگ مارچ نہ کیا جائے, کیونکہ اب جو پرائم ڈیمانڈ تھی وہ ججز کی بحالی تھی, وہ گورنمنٹ نے کمٹ کر لی ہے. تو عمران خان صاحب اور ایک اور رہنما جو دنیا میں موجود نہیں ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, وہ ضد کر رہے تھے, انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ کو لانگ مارچ لانا چاہیے پنڈی تک. تب بھی ان کو کہنے کی ہم کوشش کر رہے تھے کہ بھئی اس طرح کے لانگ مارچ اگر کیپٹل پہ پہنچ جائیں مسئلہ بنتے ہیں, ہم بھی اوائڈ کر رہے تھے اس کو.
تو اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب اور زرداری صاحب نے بھی وزڈم شو کی, نواز شریف صاحب نے بھی وزڈم شو کی, اور ہم نے اپنی حکومت ٹوٹی ہوئی تھی, بعد میں عدالت سے بحال ہوئی تھی, کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی, رابطہ ہی کوئی نہیں تھا, ڈیل کدھر سے ہونی تھی, تو وہ ہم واپس آگے گجرانوالہ سے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں. تو کریڈٹ اس وقت کی گورنمنٹ کو بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. بالکل, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کریڈٹ صرف ہمیں نہیں ہے, آج پیپلز پارٹی ہمارے خلاف ہے نا اوپنلی, بالکل, مگر یہ سچ ہے کہ ججز کی بحالی کا کریڈٹ جہاں لانگ مارچ کی قیادت کرنے پہ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے, وہاں ایک سینسیبل ڈیسیژن کرنے پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو اور آصف زرداری صاحب. نہیں تو آج ہسٹری ریپیٹ ہوگی, آج وہی پیپلز پارٹی آپ کے خلاف ہے, وہ بھی کچھ ڈیمانڈ لے کر چلی ہے, وہ بھی ایک احتجاجی سیاست شروع کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ ان کی باتیں مان لے گی کسی ایک مقام پہ آ کے؟ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم سسٹم کو نہ اڑائیں. دیکھیے, پیپلز پارٹی کے بارے میں ہماری توقع یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود یا بعض باتیں جیسے انہوں نے ایک الیکشن کمیشن نے ریفرنس کیا, دائر کوئی سر پیری نہیں ہے, ہمیں اعتراض بھی کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی سے ہم یہ توقع کرتے ہیں اور زرداری صاحب سے, اختلافات اپنی جگہ, کہ وہ جمہوریت کے حوالے سے ریڈ لائنز کو کراس نہیں کریں گے, اور وہ احتجاج ضرور کریں گے, لیکن ایسا احتجاج نہیں کریں گے جو ملک میں ہنگامہ آرائی کا یا بدامنی کا باعث بن جائے. مگر عمران خان صاحب کی کوئی گارنٹی نہیں. نہیں, انہوں نے کہہ دیا, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد حکمرانوں کو جیل میں ڈالنے تک تحریک چلے گی. اچھا, یہ بھی میں اور ان لوگوں کا کنسنسس ہے کہ میاں صاحب نے کرپشن کی ہے ان کی فیملی. ایک اور میں بات بتا دوں, خان صاحب کو نا جیل بھجوانے کا بڑا شوق ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے جیل جو ہوتی کیا ہے, اور انہیں یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جیل جانا پڑتا ہے. صرف یہی نہیں گئے, اور جب آپ یہ پلان کرتے ہیں نا میں اپنے مخالف کو بھیجوں گا, اس گھڑے میں آپ خود گرتے ہیں. یہ پاکستان کی بھی تاریخ ہے, خود تو 2.5 دن جیل کاٹی ہے ڈیرہ غازی خان کی, اور جمہوریت کے لیے موصوف نے کچھ کیا تو ہے نہیں سوائے کلا بازیاں لگانے کے. تو میں عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پگڑیاں اچھالنا اور سب کو جیل بھجوانے کی باتیں کرنا ہے, بعض اوقات اپنے گلے پڑ جاتا ہے, اور کبھی کبھی ایک ٹرک پہ بھی کھڑے ہونا پڑتا ہے. یہ بھی عمران خان کو شاید پتہ نہیں ہے. نہیں, وہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا, یہ تو ان کا ہے, ان کا طریقہ کار بڑا واضح ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم احتجاج اب شروع کر دیں گے. کرن جی, آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے بات کی ہے, رمضان کے بعد آپ کیا کریں گے, اسٹریٹجی کیا ہے؟ میاں صاحب اسی طرح نکلیں گے, سڑکوں پہ پبلک میں جائیں گے, گیدرنگز ہوں گی؟ ہمارا یہ کام نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی. ایک تو ہم یہ گمان کرتے ہیں, گمان, کہ جو پی ٹی آئی کا سینئر ایلیمنٹ ہے, اگر عمران صاحب ان کی بات سن لیں تو وہ اپنے اس احتجاج کو جو پیناما پیپرز کے نام پہ صرف ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے اتنا کریں جتنا مناسب ہو. اگر وہ تشدد کی سیاست پہ اتر آئیں بدقسمتی سے, جیسے کہ اسلام آباد میں انہوں نے کرنے کی پوری کوشش کی تھی مگر قدرت نے ان کو ناکامی دی, پھر ملک کو نقصان ہو جائے گا. کیونکہ جب 10-12 ہزار لوگ بھی اگر آپ اکٹھے کر لیں, نہ کریں 1,00,000-2 لاکھ لوگ, 12-14 ہزار لوگ بھی اکٹھے کر لیں, تو پھر ان کو ڈسپرس کرنا طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اپنے لیڈر کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. تو لیڈران کو سوچنا چاہیے کہ وہ حکومت کی مخالفت کریں, تنقید کریں, پارلیمانی جنگ لڑیں, قانونی جنگ لڑیں, لیکن لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پر نہ لگائیں. اور یہ جمہوریت جو بڑی مشکل سے ملی ہے, جس میں عمران خان جیسوں نے کچھ نہیں کیا, مگر پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, ANP اور بہت JUI اور کتنی جماعتوں کا نام لو, جماعت اسلامی, ان کی بڑی لمبی سٹرگل ہے, اور ان پولیٹیکل ورکرز کی جو ایندھن بن گئے آمریتوں کا. تو عمران خان صاحب کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو جمہوریت کی نیلم پری ہمیں ملی ہے, وہ بھی یہ نیلم پری بنی نہیں ہے, لیکن اگر وہ اسے چلنے دیں اور کارکردگی کی بنیاد پر مقابلہ کریں, بھلے الزام لگاتے رہیں, وہ باز نہیں آ سکتے, لیکن جمہوریت کو خطرے میں نہیں ڈالیں. نہیں, لیکن وہ تو ڈیمانڈ آپ سے یہ کر رہے ہیں نا کہ EORs بنا لیں, معاملہ طے کر لیں. وہاں پہ آپ سے معاملہ طے نہیں ہوا, نہ آپ کر پائے نہ اپوزیشن کر پائے. اٹ از ناٹ سو سمپل. اس کے لیے راستے ہیں حکومت کے پاس. پہلی بات ہے, چونکہ میں TOR کمیٹی کا ممبر بھی تھا, بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسے سوالات بنا کے لے آئیں جو TOR ہوئی نہیں, اور جو پرسن اسپیسیفک ہو, اور اس شخص کو ٹارگٹ کیا ہو جس کا نام پیناما پیپرز میں نہیں ہے, اور ہم بار بار کہیں کہ حسن حسین کا نام آیا ہے, عمران خان صاحب کا, آپ کی بھی اپنی آف شور کمپنی ہے, تو آپ ایک کمیشن بنا لیں, اور کمیشن میں وہ لسٹ لگا دیں لوگوں کی جن جن کے پیناما پیپرز میں نام آئے ہیں, یا جن کے نام آف شور کمپنیز ہیں. عدالت ان سب کو بلا لے گی. میاں صاحب نے خود کہا ہے نا, میرا تو کر لیں پہلے. یہ تو یہی ہے نا, وہ تو میاں صاحب کی درخواست ہے اپنی, میرا احتساب کریں. یہ بڑی ایک بودا ان کی دلیل ہے, بودھی دلیل اس طرح ہے. جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہماری آف شور کمپنیز 2 بچوں کی ہیں جو شادی شدہ ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں کئی سال سے, تو ہمیں چندہ اعتراض نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک کمیشن بنے اور ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اب اس کی انٹرپریٹیشن یہ نکالتے ہیں کہ نام تو آپ کا پاناما پیپر میں نہیں ہے, پر چونکہ آپ نے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا تھا 1 یا 2 یا 3 بار کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, اب آپ کا نام ہے یا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, مگر آپ کو سب سے پہلے آنا پڑے گا. اس پہ میں آتا ہوں واپس, لیکن پہلے میں واپس آپ کو لے کر جاؤں گا. حکومت کی اسٹریٹجی اس اپوزیشن کے خلاف
जो एहतजाज करने जा रही है, चाहे 1 कंटेनर है, 2 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, स्ट्रेटजी क्या है? यार देखें इमरान जी, आप भाई हैं मेरे, अजीज हैं बहुत मुझे, स्ट्रेटजी तो मैं यहाँ नहीं बयान कर पाऊंगा, लेकिन एक स्ट्रेटजी जरूर है। और मैं कारकुन आपका क्या कहता है, लीडर क्या कहते हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं? नहीं देखिए बात ये है, हमने लोगों से लोगों का मुकाबला तो नहीं करवाना, हमारे लिए कोई मुश्किल काम है या मुझे बताइए, हम मजमे इकट्ठे नहीं कर सकते। लेकिन जब धरना दिया था इनने इस्लामाबाद में, तो क्या हम वहाँ पे 15, 20, 25, 30 हज़ार आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते थे? हमने तो 5 आदमी इकट्ठे नहीं किए, लड़ाई हो जाती है ना इस तरह। और वो हुकूमतों को हमेशा रेस्ट्रेंट शो करना पड़ता है। सो गुजारिश ये है कि जैसी ये मूव करेंगे वैसी ही उसकी काउंटर स्ट्रेटजी बनेगी ना। फिलहाल तो हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात कर रहे हैं, हमने MKM से बात की है, ANP से बात की है, हम पीपल्स पार्टी से भी बात कर रहे हैं, हम PTI से भी बात कर रहे हैं। वाला अभी ऑप्शन है? बिल्कुल मौजूद है। नहीं, वो तो उन्होंने फॉर्म चेंज कर दिया ना सर। नहीं, वो तो एक और फोरम पे चले गए आपके खिलाफ, तो फिर अब इसकी क्या हैसियत रहेगी? उस फोरम पे जाने पे हमें इतराज नहीं है, वो एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल वो अपना राइट उन्होंने यूज किया, करें, और फिर यहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं। ये हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है कि आप क्योंकि उस फोरम पे चले गए हैं, हाँ, नहीं, तो अब आप वहीं पे अपना मामला, आप अदालत में अगर हमारे खिलाफ गए हैं तो हमें इतराज नहीं है, अदालत में जाके फैसला होगा ना, बल्कि हमारे फायदे में है। यानी हमारे फायदे में ये हम कहते हैं कि हमने कुछ किया नहीं है, और अगर हमने कुछ नहीं किया और ये अदालत में चले गए तो हमें यकीन है मेरिट पे हम बेल आउट हो जाएंगे। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक से वापस आता हूं। नाज़रीन, एक और बात तो प्लीज प्लीज कि आप अदालत में भी चले जाएं, आप पार्लियामेंट में भी मौजूद हो, तो जब आप कहें कि अब मैं सड़क पे भी आ रहा हूं, तो लोग सोचेंगे जरूर कि आपको क्या अदालत पे, अदालती निजाम पर एतबार नहीं है? अगर एतबार नहीं था तो गए क्यों, और गए तो इंतजार करो। इलेक्शन कमीशन में आपके खिलाफ गए हैं, वहां तो मेंबर्स ही नहीं है अभी फिलहाल। तो मेंबर्स आ रहे हैं ना चंद दिन में, उसमें सारों की कंसल्टेशन हो रही है। चंद दिन करते करते वो कह रहे हैं जी 3 महीने हो गए, अब तक मामला हल ही नहीं हुआ। नहीं, वो इतना आसान नहीं होता ना, एक नाम आता है उस पर सारी पार्टीज ने एग्री करना है, टाइम टेकिंग जॉब है। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। मियां साहब पे आर्टिकल 62, 63 उनकी फैमिली के लोगों पे क्या वाकई लगती है, और अगर लगती है तो और किस किस पे लगती है? ब्रेक के बाद साथ हमारे साथ मौजूद है, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ख्वाजा साहब, खान साहब ये फरमा रहे हैं कि स्ट्रीट पावर हमारे पास है, वो कई दफा उन्होंने निकाल के भी आपको दिखाई। शहर बंद करने की कैपेसिटी की उन्होंने बात की, हमारे पास है, हम चाहें तो शहर बंद कर सकते हैं। दूसरा, वो जेलों में डालने की बात कर रहे हैं, बड़ी एक्सट्रीम और बड़ी जोरदार तरीके से आ रही है अपोजिशन। तो इसलिए मैं आपसे आपकी स्ट्रेटजी पूछ रहा था, वरना कोई उसमें और कोई स्ट्रीट पार तो किसी के पास नहीं है। यहाँ पे एक आध पार्टी को निकाल के स्ट्रीट पार तो कुछ शहर को जैम करने की ताकत तो एक ही पार्टी के पास है, 1 या 2 शहरों को जैम करने की। बाकी जो दावे करते रहे वो और बात है। 10, 12, 14 हज़ार लोगों से शहर जैम नहीं होते। अब तो MKM से भी कराची बंद नहीं होता, अब वो भी आपके सामने ही है। इसलिए अगर MKM से कराची बंद नहीं ना होता तो खान साहब जो है वो भी शहरों को जैम नहीं कर सकते। और जो शहरों को जैम करते हैं वो क्या लोगों के दोस्त होते हैं? शहरों को जैम कर देते हैं, आप लोगों की जिंदगी मुअत्तल कर देते हैं, आप अदालतों में भी जाते हैं। वो मजबूरन कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं मान रहे। नहीं, वो डिक्टेट करना चाहते हैं ना। TOR पे ना गवर्नमेंट डिक्टेट कर सकती है ना अपोजिशन, और TOR बनेगा एक कानून और आइन की रोशनी में। मसलन फैमिली की तारीफ लिखी हुई है रोपा के अंदर, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। अब ये एक नई तारीफ लेके आना चाह रहे हैं, और जो हमारे बिगड़े हुए वकील हैं इत्तेजाज हसन साहब, मैंने उन्हें जान के कहा क्योंकि वो भी अगर मेरे बारे में एक आध बात की थी तो मैंने कहा मैं उनके बारे में ये कहूँ बिगड़े हुए वकील, इसलिए नहीं, वो आप लोग सिस्टम के लाडले हैं, वो ये कहते हैं। और वो बिगड़े हुए वकील हैं, हर बिगड़े हुए के और हर डिफॉल्टर के वकील हैं। तो वो चॉइस साहब फरमाते हैं कि एक ऐसा कानून मैं बनवाना चाहता हूँ जो हमारी नज़र में ड्रैकोनियन लॉ होगा, और एक ऐसा कानून जिसमें मैंने सिर्फ आप पर इल्ज़ाम ज़बानी कलामी आयद करना है कि तुसी गलत है हो, देन यू हैव टू प्रूव कि तुसी गलत नहीं हो। तो हमने उनको कहा तो फाइनेंशियल करप्शन में पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। नहीं, ये देखिए ऐसी बात नहीं है, बात सुने मेरी आप। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान एक महज़ब मुल्क है, इसमें आइन और कानून मौजूद है, आला तरीन अदालतें मौजूद हैं। पाकिस्तान 10 साल का बच्चा नहीं है, पाकिस्तान एक मैच्योर मुल्क है। तो जो पाकिस्तान के इसमें जब नैब का कानून बनाया गया था, जब एहतसाब एक्ट बनाया हमारे दौर में, लोगों ने तनकीद की कि ये जो आपने कानून बनाया ये ठीक नहीं है, और हमने बाद में माना भी इस बात को। जब मुशर्रफ साहब ने नैब लॉज बनाए, सब ने कहा कि ये ड्रैकोनियन लॉज हैं और ये विक्टिमाइज करने के लिए बनाए गए हैं, ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करते। तो जब पाकिस्तान का कानून और आइन मौजूद है, और हमने उनको कहा कि जितने कवानीन हैं, इनको कहा TOR कमेटी को, सबको डाल दें किस किस की वायलेशन हुई है, नया कानून भी बनाने पर तैयार हैं। अब वो कहते हैं जी उसका कानून का नाम रख दें पनामा पेपर्स एक्ट। हमने उन्हें कहा देखो कानून बनता है फॉर ऑल टाइम्स टू कम, ये बड़ी बारीक बात है। ठीक, जो कानून आज स्पेसिफिक ना करें, इसको आप इसमें खत्म करना पड़ जाएगा। पनामा पेपर एक्ट को बीच में रखें, पनामा पेपर को रखें, एक्ट नहीं बनेगा, एक्ट जनरलाइज्ड बनेगा। पनामा पेपर को TOR के अंदर लेके आए,
وہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں. لیکن سر دیکھیں نا, آپ کی گورنمنٹ نے ٹی او آرز بنا کے سپریم کورٹ کو دیے اور سپریم کورٹ نے ان کو رد کر دیا. رد نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کے مطابق. رد نہیں کیا, یہ وہی ہے بہت زیادہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. دیکھیے گزارش سنیے, اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی لاء کے تحت جسے ٹوتھ لیس کا ہے درجنوں مقدمات پہ کمیشن بھی بنائے اور فیصلے بھی کیے. تو پھر سپریم کورٹ نے ابھی تو کر دیا نا سر کلیئر. وہ جو مجھے اجازت دیجیے نا بات کریں, یہی سپریم کورٹ ہے نا, ایک کنٹینیوٹی ہے نا, آئسولیشن میں تو نہیں دیکھ سکتے آپ. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ یہ ٹوتھ لیس ہے, اوکے فائن. ہم نے نہیں کہا کہ یہ پہلے ٹوتھ لیس نہیں تھا, پہلے بھی چیف جسٹس صاحبان اور جج صاحبان اس پہ فیصلے کرتے رہے. معاملات مختلف تھے. عمران بات سن لو میری بات. اب آپ نے جب بھیجا وہ لیٹر گورنمنٹ کو آ چکا ہے. پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کسی ایگریمنٹ کی کوشش کریں اور پھر سپریم کورٹ کے دوبارہ جواب دیں. ایک اور راستہ بھی ہے کہ اگر یہ بات نہیں بنتی تو ہمیں تو سپریم کورٹ کے خط کا جواب دینا ہے نا جی. وہ چیف جسٹس صاحب کا خط پڑا تو نہیں رہے گا. اگر ان سے بات نہیں بنتی تو پھر گورنمنٹ یہ دیکھے گی کہ آنریبل سپریم کورٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہو سکتی ہے اور کیسے اس کو ٹیتھ دیے جا سکتے ہیں جس سے سپریم کورٹ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو اور وہ اپنی انویسٹیگیشن کا آغاز کرے. سپریم کورٹ کا موقف ٹھیک تھا. سپریم کورٹ کا اپنا موقف ہے, ضروری نہیں ہے وہ آپ اسے اختلاف کرتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے, میں نے بات کہہ دی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ ٹوتھ لیس ہے بالکل, اور یہ لمبا ہو جائے گا کام, بہت لمبا, اور آپ اس کو اسپیسیفائی کر دیں. یہ بات اسپیسیفائی والی ہوئی ہمیں سمجھ آتی ہے, لمبا نہ ہو یہ بھی ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. ٹوتھ لیس والی بات جو ہے یہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے کبھی آئی نہیں. اسی قانون کے تحت کئی کمیشن بنے ہیں, مگر ہم اسے ایڈمٹ کرتے ہیں کیونکہ جب آنریبل چیف جسٹس نے لکھ دیا جواب تو ہمیں اسے ماننا چاہیے. Now you have to follow. ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے, بالکل ہم نے اس کو کنفرنٹ نہیں کرنا. اس لیے پہلا فیز تھا کہ اب اپوزیشن کو ٹرائی کرنا سر, ان کے ٹی او آرز بھی جانے دیں. سر بات سنیں نا, اپوزیشن کے پاس ہم گئے نا, وہ ٹی او آر نہیں ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ چکے ہیں, وہ ایک کراس ایگزامینیشن نہیں, صرف لسٹ آف ایلیگیشن ہی نہیں ہے, کراس ایگزامینیشن کی سٹیج کے سوالات ہیں, پرسن اسپیسیفک ہیں, اور لکھا ہوا ہے پی ایم کا مطلب ہوگا نواز شریف. اچھا میں ایک چھوٹی سی گزارش, مجھے بات ختم کرو ایک جملے میں, ایک جملے. ٹھیک ہے. سو حکومت کے پاس آنریبل سپریم کورٹ کے خط کا جواب دینے کا اور ایک زیادہ با اختیار کمیشن بنانے کا اختیار اپوزیشن سے بات کیے بغیر بھی موجود ہے. ٹھیک, پر ہم بات کر کے کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک, اب آپ کنسنسس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب اور باقی سب لوگ, ان کا ایمان ہے اور آپ کا بھی ہوگا, باقی پارٹی کا بھی ہے کہ یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین خاندان ہے, انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی. تو سر پھر جیسے مرضی ٹی او آر بنائے ہونے دیں. ایسے نہیں ہوتا. ہم نے پاکستان میں پہلے بہت کچھ دیکھا ہے اور یہاں پہ بہت ایسے فیصلے اس ملک میں ہوئے ہیں, معذرت کے ساتھ کروائے گئے ہیں ایسے فیصلے جو انصاف کا خون تھا. مثلا بھٹو مرحوم کے جو پھانسی کا فیصلہ تھا اسے کوئی کیا کہے گا, اس دفعہ میں تو نہیں ہوتا. نہیں دفعہ چھوڑیں, جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں لوگ اس کو. تو جوڈیشل مرڈر یہاں بہت سے ہو چکے ہیں, ایک نہیں ہوا. آپ کو اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کو جب نکالا گیا تھا سر, اس پہ آپ بڑے خوش تھے. میں نہیں خوش تھا, میرے بعض ساتھی خوش تھے, غلط خوش, بلکہ ڈیمانڈ کر رہے تھے میری گھر جاؤ. یہ اپنی اپنی سوچ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے تب بھی کہا تھا ایک اور ٹی وی چینل پہ, آن دی ریکارڈ ہوں, یوسف رضا گیلانی صاحب کو جس طریقے سے نکالا گیا تھا یہ طریقہ مجھے آپ کا اچھی طرح یاد ہے, نکالنے کا نہیں, بٹ آپ کی پارٹی پالیسی کچھ اور تھی اس وقت. سر وہ ضروری تو نہیں ہر وقت آپ پارٹی پالیسی کے ساتھ اندھے ہو کے تو نہیں چل سکتے نا, اپنی آنکھیں اور کان اور دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے دی. آپ کو لگتا ہے میاں صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہو جائے گا اگر یہ اس طریقے سے چلانے کی کوشش؟ یہ نہیں لگتا. بات یہ ہے, میں اس کا جواب تسلی سے دیتا ہوں, جو قانون بنے گا ایک دن کے لیے نہیں بنے گا. ذرا بات مجھے سن لے غور سے, فار ایور بنے گا. صرف نواز شریف صاحب کے لیے نہیں بنے گا. ہم تو آ گئے, ہم نے کل چلے جانا ہے نا, ہمارے بعد آنے والے بہت تنگ ہوں گے اگر ہم ایک ڈریکونین لا بناتے ہیں جو پاکستان میں بھی جمہوریت سٹیبل نہیں ہے. میری بات میں رجسٹر جو کرانے کی کوشش, یہ لنڈن نہیں ہے, یو کے نہیں ہے, یہ ہندوستان بھی نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. یہاں پہ 4 ایڈونچر ہو چکے ہیں, تو پاکستان میں اللہ کرے اب کبھی نہ ہو. 5ویں کی تیاری ہے نہیں, اللہ کرے نہیں, خطرے میں نہیں ہے, لیکن ایک ہسٹری پاکستان میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میرا کہنا یہ ہے جب تک جمہوریت پوری طرح سٹیبل نہیں ہو جاتی اس ملک میں, جب تک 3-4 ٹینیور آتے اور جاتے نہیں ہیں, لوگ ووٹ کے ذریعے لوگوں کو ریجیکٹ نہیں کرتے اور ووٹ کے ذریعے لاتے نہیں ہیں, اور ہمارے ادارے, سول ادارے خاص طور پہ اور باقی بھی ادارے, وہ مکمل طور پہ سٹیبل نہیں ہو جاتے, ہمیں احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور وہ احتیاط سیاستدانوں کو کرنی چاہیے,
لیکن اگر کسی سیاستدان کی عقل اس کے ٹخنے میں ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس اگر وہ بچہ بن جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضد حکومت کی طرف سے ہو. میں نے سارا کیس پیش کر دیا, اس سے زیادہ واضح الفاظ میں کیس پیش میرا خیال ہے میں نہیں کر سکتا. چلیں ٹھیک ہے, میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو میں نے آرٹیکل 62 اور 63 کا ایک سوال سعد روی صاحب آپ کے سامنے رکھا تھا, وہ بریک کے بعد واپس آ کے آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. سر 62 اور 63 میاں صاحب کی فیملی کے اور 1000 صفحات, بے شمار چیزیں اور بے شمار مقدمات, بہت سارے معاملات وہ سامنے رکھ دیے کھوسا صاحب نے لے آ کے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سچائی تو ہو سکتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ایک تو جس نے رکھے ہیں, میں اس کا نام ریپیٹ نہیں کروں گا, ان کی اپنی انٹیگریٹی کیا ہے وہ سارے شہر کو پتا ہے بطور گورنر کے, اور نہیں پتا تو ایچ ایس این کالج سے پوچھیں. اب آ جائیں آپ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں. وہ سیاست میں اب نئے تو نہیں ہیں اور وہ کئی اپوزیشنز کاٹ چکے ہیں جس میں ایک مارشاء اللہ بھی لمبا شامل ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ پچھلے 22-23 سال میں ان کے خلاف کوئی ریفرنس تو بنا نہیں سکے, کوئی ڈیسیجن اب کر نہیں سکے. ایون جب وہ ایگزائل میں تھے اور جب یہاں پہ تو ڈیل ہو گئی تھی نا سر. نہیں, یہ ڈیل نہیں بالکل بھی. مطلق العنان حاکمیت تھی تو طیارہ ہائی جیکنگ کا جھوٹا کیس تو بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے, اس میں تو سزا دلوا دی, لیکن اس بارے میں کچھ کر نہیں پائے. اور ہم میں سے کون ہے جس کو اس دور میں نیب نے خراب نہیں کیا؟ 6 سال مجھے خراب کیا, پھر ریگریٹ کا لیٹر بھیج دیا مشرف دور میں. بہت سارے لوگوں کو کیا. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو بالکل کیا ہوگا, لیکن شریف خاندان کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ ان کا احتساب ہو رہا تھا. جس دن ان کا اگریمنٹ ہو گیا اس دن کے بعد پھر ان کا احتساب نہیں ہوا. یار بات یہ ہے بھائی, آپ کا ہوا ہوگا, میں ایگری کرتا ہوں. نہیں, ان کا تو سب سے زیادہ ہوا ہے. ان کی ہماری رفاقت کو اب 3 دہائیوں سے اوپر بیت گیا ہے. ٹھیک ہے, میں تو مجھے کوئی ایک واقعہ بھی یاد نہیں ہے کہ کبھی میاں صاحبان میں سے کسی نے بھی کسی غلط آدمی کے لیے کوئی اس کی مدد کی ہو یا سفارش کی ہو. 3 سال سے میں فیڈرل کیبنٹ میں ہوں, مجھے تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے یا سی ایم پنجاب نے آج تک کسی کے لیے کوئی کام نہیں کہا, کبھی کسی کے لیے کوئی غلط آدمی کو سپورٹ نہیں کرتے, نہیں کہا ہی نہیں, کسی بھی طرح کا کوئی کام نہیں کیا. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کے 85 سے لے کے 2016 آ گیا یار, کوئی تھوڑا ٹائم نہیں ہے. 21 سال 8 سال بیچ میں سے وہ نکال دیں, اربوں روپے کے پروجیکٹ ہوئے ہیں. بھئی یہ کس طرح کی کرپشن ہے جس نے سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے کہ ہمارے مخالف بھی آتے ہیں, عدالتیں بھی موجود ہیں. ایک مجھے بات پوری کرنے دیں, کوئی عدالت میں جاتا کیوں نہیں ہے کسی پروجیکٹ کے خلاف؟ فیصلہ ہونا تو بات کی بات ہے. کوئی شخص بتائیں جو کسی ایک میگا پروجیکٹ کا مقدمہ لے کے کسی کورٹ میں گیا. کورٹ میں گئے ہیں, جیتے نہیں ہیں. نہیں, کس میں گئے ہیں؟ کورٹ میں گئے ہیں. کون سے کورٹ میں؟ ایک موٹر وے کے خلاف لوگ گئے ہیں, اورنج ٹرین کے خلاف لوگ گئے ہیں, ہر اورنج ٹرین کے خلاف, میٹرو کے خلاف لوگ گئے لیکن جیتے نہیں ہیں. نہیں, یہ نہیں کیس, نہیں پلیز. کرپشن کا نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں نا, وہ تو یہ ہے کہ جی میری زمین کی قیمت حکومت کم دے رہی ہے, اسٹے آرڈر دے دو. وہ کہتے ہیں کہ طریقہ واردات ایسا ہے, جو مخالفین آپ کے کہتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ طریقہ واردات ایسا ہے کہ پکڑائی میں نہیں آتے. ایک اسحاق ڈار صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, بیان حلفی. چلیں آج یہ مان لیتے ہیں کہ وہ زبردستی لیا گیا تھا اسحاق ڈار صاحب سے, لیتے آپ کو ماننا چاہیے, اس لیے کہ نہیں, اس لیے کہ جب آپ تحویل میں ہیں مارشل لاء کی, ڈکٹیٹر تھا اور مارا جاتا ہے, فزیکل ٹارچر کیا جاتا ہے, زیادتی کر کے لیا ہے, اور آنکھیں بند کر کے جب آپ سائن کرواتے ہیں سفید کاغذ, زیادتی کر کے لیا ہے. میرے ساتھ ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا تھا, مجھے خواجہ احمد احسان کے ساتھ کیا ہوا تھا سن لیں. خواجہ احسان صاحب کو کہا جی کہ مار رہے تھے, ہمیں ٹارچر کر رہے تھے. خواجہ صاحب کو کہا, آنکھوں پہ پٹی تھی, میں سن رہا تھا کہ اس نے فلاں شخص سے 86 لاکھ روپے لیا ہے منافرت پھیلانے کے لیے. خواجہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ سعد رفیق نے لیا, تم سائن کر دو. خواجہ صاحب مار کھا رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے سائن نہیں کرنے. تو میں بھی ٹارچر ہو رہا تھا, تو اب ان کو پڑ رہی تھی. میں یہ ٹی وی پہ بتا رہا ہوں, تو میں نے آواز دی خواجہ صاحب کو, آنکھوں پہ پٹی تھی, میں نے کہا خواجہ صاحب اس پہ سائن کر دیں. وہ شریف آدمی کو مار رہے تھے. اب کیا بات کرتے ہیں عمران صاحب؟ خواجہ صاحب تو بہت بچارے, پوچھ لو خواجہ احسان صاحب, انہوں نے میری آواز سنی, میں نے کہا کر دیں سائن, ان سے مار کھانے کی ضرورت کیا بلا؟ اس کی کوئی لیگل حیثیت ہی نہیں ہے کاغذ کی. اس کی لیگل حیثیت نہیں ہے, لیکن کیا اس کے کانٹینٹ پہ بات ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ایک سفید کاغذ پہ آپ سے سائن کروا کے جو مرضی لکھوا لیں, یہ پیسہ اس اکاؤنٹ سے یہاں گیا, اس اکاؤنٹ سے یہاں گیا, یہاں سے یہاں گیا, یہ ڈیٹیلز تو انہوں نے. دیکھیں میں عمران آپ کو ایک بات بتاؤں, کسی شخص کو تحویل میں لینے کے بعد اس سے سٹیٹمنٹ لینا, وہ سادہ کاغذ میں سائن کرائیں, آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کرائیں, اس کا کوئی بیان ریکارڈ کریں, اس کی کوئی اخلاقی اور قانونی حیثیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, چودھری نثار صاحب جب یہ کہیں کہ میرے پاس فائلیں پڑی ہیں اور اگر ہم نے کھول دی تو یہ ہو جائے گا, شہباز شریف صاحب جب یہ کہیں کہ بیٹا اگر ہم نے ایک فائل کھول دی تم اور تمہارے والد امریکہ اور یورپ سے واپس نہیں آؤ گے, تو سر پھر ہم آپ کو کیا سمجھیں؟
کہ آپ ان کی فائلیں دبا کے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف بات نہ کریں؟ نہیں، میاں صاحب نے کہا بات نکلے گی دور تک جائے گی. یہ بات نہیں. کوئی کسی کی فائل دبا کے نہیں بیٹھا ہوا, لیکن ایک دوسرے کے گندے کپڑے دھونے کی بلا وجہ ضرورت بھی نہیں ہے. جب نظام اور عدالتیں اور احتساب کے ادارے موجود ہیں تو جن کا کام ہے وہ کریں, لیکن ایک دوسرے کو چور چور کہہ کے ایک دوسرے کے پیچھے لگ جانا اور پیغام یہ دینا پوری قوم کو کہ ہر سیاستدان چور ہے اور اسے بھی گندا کر دیں جس نے ساری زندگی پلے سے سیاست کی ہو, یہ مناسب نہیں ہے. فائل رکھ کے الماری میں بیٹھنے کا جواز بنتا ہے. الماری میں فائل رکھ کے نہیں بیٹھی. وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے. 5 سال پیپلز پارٹی کا دور رہا, انفارچونیٹلی نہیں ہوا. 3 سال آپ کا دور رہا, 3 سال میں بھی نہیں ہوا. پاناما لیکس کے آنے کے بعد حکومت کو یہ خیال بڑی تیزی سے آ رہا ہے کہ پاکستان میں احتساب کیا جائے. اس پاناما کے آنے سے پہلے آپ نے کوئی ایک امینڈمنٹ, کوئی ایک قانون, کوئی ایک آپ نے عمل ایسا نہیں کیا, کوئی ایک آرٹیکل ایسا نہیں ہے جس میں آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ پاکستان میں احتساب کا بے لاگ سسٹم شروع ہو. دیکھیے ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ نیب کا جو موجودہ قانون ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ اسے ڈس ایگری کیا تھا جب یہ بنائی گئی تھی. ٹھیک, تو موقف تو ایک ہی ہونا چاہیے, روز بدلنا تو نہیں چاہیے. اسے پی 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 نے بھی ریجیکٹ کیا تھا 100%. جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ہم نے اور پی 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 نے مل کے کوشش کی کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنے اور جو کسی سے انفلوئنس نہ ہو سکے, کسی سے بھی نہ ہو سکے, سیاسی قوتوں سے بھی نہ ہو سکے اور غیر سیاسی قوتوں سے بھی نہ ہو سکے. یہ پچھلے دور کی بات ہے. لیکن جب ہماری ان کی بات چیت شروع ہوئی تو وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ سے پیچھے جانے کو تیار نہیں تھے. اور دوسرا میں اس کا ممبر چونکہ نہیں تھا, اور دوسرے وہ یہ کہتے تھے کہ اتنا عرصہ گزر جائے تو پھر آپ پوچھ نہیں سکتے سوال. تیسرا آپ کا حاضر اور ریٹائرڈ ججز کے اوپر معاملے پہ بھی تھا, اس پہ اختلاف ہو گیا, وہ بات نہیں بنی. ان 3 سالوں میں بھی یہ بات ماننی پڑے گی کہ بل نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں کوئی قابل قدر یا خاطر خواہ کام نہیں کر سکی. پارلیمنٹ کی نیت نہیں ہے یا کر نہیں پائی, کیپیسٹی نہیں ہے؟ نہیں, کیپیسٹی بھی ہے, نیت بھی. اگر 18ویں ترمیم کر سکتے ہیں, کر نہیں پائے. بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے, ریزن کوئی آپ بتا سکتے ہیں کیوں نہیں کرتے یا ویسے ہی نہیں یاد نہیں. ایک تو مسائل بھی اتنے زیادہ چلے ہیں اور وہ ایک پہلے 1.25 سال میں جو دھچ کے آئے, اور کچھ ہم بعض باتوں پہ ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہے. اب یہ جو پاناما پیپرز کا معاملہ آیا ہے, ہو سکتا ہے اس کے اندر سے پھر بھی کوئی اتفاق رائے کسی نئے قانون کے لیے نکل آئے. چلیں ہم یہ سمجھیں ایک بلیسنگ ہو گئی ہے کہ اس کے آنے کے بعد جو چیز گورنمنٹ نہیں کر پا رہی تھی, اپوزیشن نہیں کر پا رہی تھی, وہ اب ہو جائے گی. امکان ہے, ممکن ہے, ہو سکتا ہے, یہ ممکن. اچھا, 1-2-4 سوالات آپ کے بارے میں اٹھائے جا رہے ہیں بار بار آپ کی گورنمنٹ کے بارے میں. میاں صاحب بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, انہوں نے پاکستان واپس آنا ہے. ان کی غیر موجودگی میں کہا جاتا ہے کہ وزراء کو ان کی میٹنگز لے رہی ہیں مریم نواز صاحبہ. آپ وزیر ہیں, ہو رہا ہے ایسے؟ مریم نواز شریف صاحبہ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں اور ہماری چھوٹی بہن ہے. ٹھیک, بڑی بہن نہیں ہے, ذرا مجھے میں وضاحت کروں. میں سمجھ گیا, چھوٹی بہن ہے اور وہ اپنے آپ کو چھوٹی بہن سمجھتی ہیں. المیہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں ان کو اپنے منہ پر کنٹرول نہیں ہے, جن میں سر فہرست عمران خان صاحب ہے, اور پنجابی کے اندر لتھی چڑی کوئی نہیں ہے. قطعاً ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہماری کابینہ میں سینئر لوگ موجود ہیں, ایک حفظ مراتب کا سلسلہ ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کا اپنا کردار ضرور اس حوالے سے ہے کہ وہ کبھی ایجوکیشن پہ ان کو کام دیا جاتا ہے کرنے کے لیے, یا میڈیا کے لیے کچھ کام وہ کرتی ہیں. تو جب سیاسی گھرانے ہوتے ہیں وہ اپنے کام کو بانٹ دیتے ہیں. ان کو کوئی آفیشیل ڈیوٹی اس طرح کی نہیں ملی ہوئی کہ وہ وزیر ہیں یا وہ کسی کا. آپ مجھے بتائیں کہ ممکن ہے, آپ خود بتائیں. ہماری پارٹی میں تو ممکن ہے, پیپلز پارٹی میں سب ممکن ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ وہ ہے, وہ ایلیگیشن بھی ہے. نہیں, وہ ایلیگیشن نہیں, وہ تو ثابت شدہ ہے نا, وہ تو پروف ہے. کہانیاں تو بڑی عجیب عجیب آ رہی ہیں کہ وزراء کو ایون ایک منٹ عمران, 1 منٹ نا, مجھے بات پوری کرنے دو عمران. سر, یہ ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوں یا چودھری نثار علی خان صاحب بیٹھے ہوں یا کوئی اور سینئر ہمارے منسٹر بیٹھے ہوں, اور ہماری پارٹی میں حفظ مراتب نہ, اور ہم کہیں کہ جو عمر میں سب سے کم ہے وہ آ کے پریزائڈ کرے, یا جس کا تجربہ بھی اتنا نہیں ہے جتنا ڈار صاحب کا, نثار صاحب کا, یا حسن اقبال کا, یا خواجہ آصف کا. مجھے ذرا بات مکمل کرنے دیں. میں نے پہلے کہہ دیا مریم نواز شریف صاحبہ چھوٹی بہن کی طرح ہیں. چھوٹی بہنیں بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں, اور ہم نے سیاست کے خارزار میں 30-40 سال گزار دیے ہیں. یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, یہ مسلم لیگ ہے, اور مسلم لیگ کی نارمز میں اور پیپلز پارٹی کی نارمز میں فرق ہے. اس لیے الزام آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس میں صداقت کوئی نہیں ہے. پارٹی کے معاملات دیکھ رہے ہیں, حکومت کے نہیں تو پارٹی کے تو دیکھ رہے ہیں. نہیں, پارٹی کے معاملات کے لیے پارٹی کے صوبائی صدر موجود ہیں, سیکرٹری جنرل موجود ہیں. کون سے معاملات دیکھیں آج تک کہیں پتہ لگا کوئی فلانا معاملہ؟ پبلک آفس یوز ہی نہیں کر رہی, نہیں کر رہی, گورنمنٹ آفس یوز نہیں کر رہی. انہیں کام اسائنمنٹ دی گئی تھی, وہ تھی پرائم منسٹر یوتھ لون تھا, بزنس لون, وہ واپس لے لی تھی, وہ واپس لے لی گئی تھی کیونکہ اس پہ یہ جو ابھی چل رہا ہے
کہ جی مریم نواز صاحبہ بڑی ان ہیں, ان کے یہ احکامات ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں, اس معاملے کو بھی وہ کنٹرول کر رہی ہیں, یہاں پہ انہوں نے انٹرفیئر کیا ہے, یہ سارا کچھ نہیں ہے. میڈیا کو دیکھ, جو ناراض ارکان تھے ان کو مریم صاحبہ نے منایا ہے, یہ رپورٹ ہوا ہے. وہ جو کچھ لوگوں سے بات چیت کرنی تھی, ناراض نہیں تھے, کچھ ایشوز تھے, وہ خواجہ آصف صاحب نے ڈیل کیا تھا. مریم نواز صاحبہ نے نہیں کیا. میں آپ کو خبر غلط ہے, خبر غلط سے بتا رہا ہوں, خبر غلط ہے. ٹھیک ہے جی, بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ریلوے پہ تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں, رائل پام کا ایشو چل رہا ہے, سعد رفیق صاحب کو اس پہ بات کرتے ہیں. سر کل سے اب تک 3 ٹرین تو پٹری سے اتر گئی ہیں, گورنمنٹ کی ٹرین تو چلو بھی پٹری پہ ہے نا, 3 پٹری سے اتر گئی ہیں, ابھی بھی ایک حادثہ ہوا ہے. یہ ریلوے آپ مطمئن ہیں جیسے چل رہا ہے؟ ابھی بار بار رپورٹ ہو رہا ہے. دیکھیں نا, ایک آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا ادارہ جس کو پچھلے اس کی تشکیل کے بعد سے لے کے اس کو لک آفٹر ہی نہیں کیا گیا, نہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے, اور جو کی گئی ہے وہ بھی لوٹ مار کی گئی ہے. انویسٹمنٹ تو اب بھی نہیں ہو رہی, بجٹ آپ اپنا دیکھ لیں تھوڑا سا, مجھے اجازت دیں. تو اس پہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کی گئی, اور جو گورنمنٹ پیسے بھی دیتی تھی کھائے پیے جاتے تھے, تو اس کا کیا بننا تھا. تو اب یہ 3 سال پچھلے جو ہیں, میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پہلے 3 سال ہیں پاکستان ریلویز کی تاریخ میں جب اس سبجیکٹ کو سمجھا گیا ہے, معاملہ کیا ہے, خرابی کیا ہے, اس کا ریزالو کیا ہوگا. اور الحمدللہ ہم نے خسارے کو اریسٹ کیا ہے, پھر خسارے میں کمی کرنا شروع کی ہے. ہم نے مال گاڑیاں جو ختم ہو چکی تھیں ان کو چلا دیا ہے. 3,500 کے قریب مال گاڑیاں جو ہیں وہ 1 سال میں چلا رہے ہیں ہم, 3,500 کے قریب. اور یہ آ گئی تھی مہینے میں 15, 10, 12, 15. اور ہماری آمدنی 18 ارب روپے تھی جب ہم نے محکمہ لیا تھا, 18 ارب 6 کروڑ روپے 3 سال پہلے. یہ جو 30 جون کو کلوئر ہوا ہے تو ہم 36 بلین کو کراس کر گئے ہیں. 100% اضافہ ہوا ہماری انکم کے اندر. یعنی آپ کی منسٹری ٹھیک جا رہی ہے؟ نہیں, میری اجازت دیجیے. جو انسان کر سکتا تھا, جو انسانی بس میں تھا, وہ تو ہم نے کیا ہے. 1 سال میں 2 یا 3 سال کا کام کیا ہے. 1 سال میں 10 برس کی کارکردگی کوئی نہیں کر سکتا. ہم نے اس کو بجائے پیچھے جانے کے آگے. 2018 میں ریلوے کہاں ہوگی سر؟ 2018 میں خسارہ تو ابھی ختم نہیں ہوا ہوگا, لیکن اب ہم خسارے سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں محکمے کی اسٹیبلٹی کی طرف. 2018 میں انپریسیڈنٹڈ کول آپریشن شروع ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. سی پیک پر آن گراؤنڈ کام شروع ہو چکا ہوگا. ML1 پہ ہماری ML2 اور ML3 کی اور ML3 ایکسٹینشن کی فیزیبلٹی مکمل ہو چکی ہوگی. ای ٹکٹنگ اسی سال ہو گئی ہوگی. گوادر تک پورا جائیں گے آپ کا؟ گوادر تک نہیں بھی جائیں گے آپ, اتنی بھی لوٹنی پڑی ہوئی. اٹ ول ٹیک ٹائم. اتنا آسان نہیں ہے ریلوے بچھانا, اور یہ بڑا مہنگا کام ہے. 2018 کمائی تو سر وہاں سے ہوگی. 2018 تک آپ کے کئی ریلوے اسٹیشن نئے بن چکے ہوں گے, کئی ریلوے اسٹیشن امپروو ہو چکے ہوں گے. آپ کی پنکچویلٹی جو اب الحمدللہ پہلے سے کہیں بہتر ہو گئی ہے, وہ مزید بہتر ہو گئی ہوگی. آپ کی سے ہماری ٹرینوں کی صفائی, پینشنرز کا بھی معاملہ ہے. پینشن کا ہمارا نہیں ہے, وہ باقیوں کا ہمارا حل ہو چکا ہے. ادھر میں اب کب کا ہو چکا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. پینشنرز ہمارے 1,25,000 ہیں, وہ 1.5 سال پہلے سارے آٹومیشن پہ لے جا چکے ہیں, آٹومیٹڈ ہو چکا ہے کام. دیر از نو گھوسٹ پینشنر. بالکل ٹھیک ہے. ہماری لینڈز جو ہیں وہ 2018 سے پہلے 100% کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہوں گی. 100%. اور کلیئر بھی نہیں, کلیئر نہیں 2018 تک ہو سکے. اچھا, یہ رائل پام کا کیا ہے سر؟ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں, آج جو خبر آ رہی ہے کہ ہائی کورٹ نے ان کو واپس دے دیا ہے. ان کا سٹے موجود تھا اور آپ کی پولیس وہاں گئی اور جا کے ان سے جھگڑا کیا اور ان سے جگہ چھین لی. طاقت کے بلبوتے پہ کریں گے سر؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو رائل پام والا معاملہ ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے, میرے بھی ان سے تعلقات بڑے قریبی رہے ہیں ذاتی, لیکن تعلقات اپنی جگہ اور اسٹیٹ کے معاملات اپنی جگہ. یہ لیجٹیمیٹ ڈیفالٹرز ہیں پاکستان ریلوے کے, اور ڈے 1 سے ڈیفالٹ کرتے ہیں. 15 سال سے ان کے پاس ہے, کبھی بھی وقت پہ ادائیگی نہیں کی. اور جو فالٹی اور ڈیل انہوں نے ریلوے سے اس وقت ریلوے حکام کی بلی بکت کے ساتھ کی, اس فالٹی ڈیل کے تحت بھی جو پیسے بنتے ہیں وہ نہیں دیتے. 3 سال سے انہوں نے ہمیں اپنے گراس ریونیو کا شیئر نہیں دیا, 2 سال سے جگہ کا کرایہ نہیں دیا, اور کئی سال سے جو بیلنس شیٹ آڈیٹڈ دینی ہے جس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے ہمارا شیئر کیا بنتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کرایہ آپ لے نہیں رہے, بتانا چاہ رہے تھے. اور ایک ایلیگیشن اور بھی آپ پہ, ایلیگیشن بہت برا, لیکن میں آپ کو کیونکہ وہ لگا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سے 200 کروڑ روپیہ بھی مانگا گیا. اچھا, جو 65 کروڑ روپیہ ان کی طرف ہمارا بن گیا ہے گراس ریونیو کا اور زمین کے کرائے کا, اور جو انہوں نے کچھ فیز 2 کی کمٹمنٹس پوری نہیں کی, آپ نے 65 کروڑ روپے دینے ہو اور آپ جونگے میں سے 2-2.5 کروڑ روپیہ بھیج دیں اور توقع کریں کہ ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ لیں گے اور اس کے بعد ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں گے کیونکہ آپ کے ہمارے مراسم ہیں یا آپ طاقتور لوگ ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. اب ڈیل نہیں ہوگی ان سے. مجھے بات کرنے دیں. ہم نے 3 سال سے یہ ایفرٹ شروع کی ہوئی تھی کہ یہ پیسے دیں. سپریم کورٹ میں مقدمہ فریز تھا, اسحاق خاکوانی صاحب پٹیشنر ہیں, وہ
बड़े खलूस से काम कर रहे थे, अब वो पीटीआई में हालांकि इस वक्त, हमने वो मुकदमा एक्टिवेट करवाया, वहाँ पे भी फैसला ना हो पाया, मुकदमा लंबा हो गया। मैं खुद रॉयल पाम गया अपनी मैनेजमेंट को लेके, इनको कहा पैसे जमा कराएं। इन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है तो कुछ अगर उल्टा फैसला हो गया तो भाई फैसला तो पैसे जो बनते हैं वो तो दो ना, अब आप पैसे हमें तो दे ही नहीं, खुद माल बनाते जाएं, रेलवे को एक आना ना मिले। तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता इनसे डील नहीं होगी सर, हमने इनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, रेलवे डील करने की पोजीशन में ही नहीं रही। अब नहीं, अब जो फैसला है वो कोर्ट करेगी, ठीक है, हम फैसला करने कोर्ट के आपके आजाद खिलाफ नहीं। भी करेगी तो कोई बात नहीं। सर कोर्ट फैसला करेगी तो देखेंगे ना। दूसरी बात नैब है, नैब में हमने मूव किया है, नैब में बड़ी सीरियस एक्टिविटी इनके बारे में हो रही है, और ये कोई हमने खुशी से नहीं किया, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। बाकी इल्जामात तो एक खास कुपी ग्रुप है आपके साफियों में, मुझे कहने की इजाजत दें, जो वहां पे जाके अयाशी की अड्डे बनाए हुए हैं उन्होंने वहां पे, और कईयों को मुफ्त खाने मिलते हैं उन्होंने, और एक दो टीवी चैनल्स ने और उनके मालिकान ने इन्वॉल्व होकर बहुत गर्द उड़ाई है। तो मैं उनको कहता हूं आप अपना शौक पूरा करें, जितना इल्जाम लगाना आपने लगाए। मैंने रॉयल पाम घर लेके नहीं जाना, मैंने चले जाना, रॉयल पाम तो नहीं रहा, रेलवे गोल्फ कोर्स यहीं रहेगा, ये चलेगा। ये जी फिलहाल हमने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान रेलवेज की कंपनी है, रिडैमको रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी सरकारी है, ठीक है, फिलहाल हम इसे चलाएंगे। आज जो कोर्ट ऑर्डर आया है, जो भी रिटर्न नहीं मिला, वर्बल ऑर्डर है, उसमें उन्होंने कहा है कि पोजेशन रेलवे के पास रहेगा, 2 माह की तारीख मिली है, और एक 3 रुकनी कमेटी अदालत आलिया ना क्या बनेगी, एक मेंबर हमारा, एक रॉयल पाम की पुरानी मैनेजमेंट का, और एक किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म का, जो माली मामला को देखेगा, ठीक है, ताकि मुलाजमीन की तनख्वाहें और डे टू डे बिजनेस, अब क्लब चलेगा, क्लब चलेगा, उसे हम चलाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी नवाज़िश।